السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما وارزقنی فہما آمین۔ جناب صدر جلسہ، باوقار علماء کرام، ناوا منڈی کے مقامی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران اور ناوا منڈی کے مضافات دور و دراز سے آئے ہوئے قابل احترام مہمانان اعظام، ملت کی پردہ نشین خواتین، ان دنوں مغرب کی اذان تقریباً 5:05 میں ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے ابھی رات کے 5 گھنٹے 20 منٹ گزر چکے ہیں۔ جاڑا کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت عموماً آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں۔ جو اللہ آپ کو مقدر کرتا ہے، میسر کرتا ہے، کھا پی کر کے اپنے اپنے بستروں میں جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ بہت دیری تک آپ کے درمیان میں رہنا بھی پسند نہیں کروں گا، چونکہ آپ کے جذبات کی بھی ہمیں قدر کرنی ہے۔ آپ بھی پریشان ہیں
اور ایسی پریشانی کی گھڑی میں اگر قرآن و حدیث کا صاف شفاف پانی اگر ڈالنے لگیں گے تو پتہ نہیں وہ پانی ایکسیپٹ کر پائیں گے کہ نہیں. لہٰذا پھر کبھی کسی اور مجلس میں ہماری آپ کی گفتگو انشاءاللہ ہوگی. جمعیت کی طرف سے جو مجھے معمول کیا گیا ہے اس پر چند باتیں لب کشائی کروں گا. اچھا یہ بتائیے آپ، دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے بتائیے؟ اسلام ہے. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اسلام. آپ تھوڑا سا بیدار رہیے گا، تھوڑی دیر مجھ کو جھیل لیجیے، بس زیادہ نہیں. اس کے بعد سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. بھوک بھی لگی، لگتا تھکے تو ہیں لیکن بھوک بھی لگی ہے نا. بھائی میرے انتظام ہے، گھبرائیے مت، ہے انتظام، تھوڑا صبر کیجیے نا. تو جب ابھی پہلے خطیب آپ کو نصیحت کر رہے تھے، سکھا رہے تھے، جب بھی رسول اللہ کا نام آئے گا تو کیا بولنا چاہیے؟ بولو. بدنام ہیں ہم لوگ کہ میاں تم لوگ رسول پر درودیں نہیں پڑھتے ہو. تو ثابت کر دیں گے درود پڑھنے میں ہم لوگ پیچھے نہیں ہیں الحمدللہ. تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور رسول کی ذات اتنی بڑی نعمت کیوں بنی پتہ ہے؟ کیوں بنی؟ اس لیے رسول کی ذات اتنی بڑی نعمت مل گئی یا بن گئی کہ اس ذات کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت اللہ نے عطا کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نبوت و رسالت. تو اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ملی، وہ نبوت و رسالت. اچھا یہ تھوڑا سا اور دماغ کو کھولیے، تھوڑا سا دماغ کو اور کھولیے، تھوڑا اور اونچا اوپر ہائی لیول سے ذرا سوچیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قابل احترام بھروسہ کا آدمی، اچھے سچے نیک، رسول سے بڑا دنیا میں کوئی تھا؟ نہیں نہ تھا. معلوم یہ ہوا دنیا میں جو سب سے اچھے تھے، سب سے نیک تھے، سب سے بہتر تھے، اللہ نے نبوت و رسالت جیسی امانت اس کو دیا. ذرا غور کیجیے گا، دھیان دیجیے گا تو کچھ مزہ ملے گا انشاءاللہ. دنیا کے سب سے اچھے آدمی کو اللہ نے کیا دیا؟ نبوت و رسالت کی امانت عطا فرمائی. اچھی بات. سب سے بہترین کلام، خیر الحدیث فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. سب سے بہترین کلام کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے. اس کتاب کے لیے کیسا دل ہونا چاہیے؟ اس کتاب کے لیے کیسا دل ہونا چاہیے؟ جو تمام دلوں میں سب سے اچھا دل، تمام دلوں میں سب سے پاک دل، تمام دلوں میں سب سے عمدہ اور خیر خواہ دل. وہ کس کا دل تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا. بتائے چلا کہ نبوت و رسالت اللہ کی امانت، اس امانت کے لیے سب سے بہتر آدمی، قرآن اللہ کی امانت، اور اس امانت کے لیے سب سے بہتر اور پاک صاف دل رسول اللہ کا دل. رسالت کے بعد خلافت. رسالت کے بعد کیا ہے؟
خلافت ہے۔ اب رسول کے گزرنے کے بعد خلافت کا عہدہ کس کو ملے؟ تو انبیاء کے بعد، رسول کے بعد جو سب سے بہتر آدمی تھا، جو سب سے پاک باز تھا، جس پر بھروسہ اور اعتماد کیا جا سکتا تھا، وہ کون سا انسان تھا بتاؤ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد کون سا شخص تھا؟ ابو بکر کے بعد سب سے بہتر انسان عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے بہتر انسان کون تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ عثمان غنی کے بعد سب سے پیارا کون تھا؟ علی رضی اللہ عنہ۔ علی ھذا القیاس، خلافت بھی ایک امانت تھی۔ خلافت کے بعد کیا ہے؟ امارت۔ امارت تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے اس عہدے کے لیے سب سے بہتر ذات کو، اس عہدہ کے لیے سب سے پاک باز اور صاف ستھرا دل کو، اس عہدے کے لیے سب سے بہترین شخص کو اللہ نے پسند فرمایا۔ تو آج بھی امارت کے عہدے کے لیے معاشرے میں سب سے بہتر ہونا چاہیے، غلط یا صحیح؟ اگر صحیح ہے تو ذرا ہاتھ اٹھائیے، تو آپ صحیح کی تصدیق گویا کر رہے ہیں۔ ہاں لے، سب سو گئے جی، ہاتھ اٹھائیے۔ یہ عمارت کس کو ملنا چاہیے؟ اس پر میں اٹھا رہا ہوں، یہ عمارت کس کو ملنی چاہیے؟ تو جو سب سے بہتر، سب سے اچھے، سب سے نیک، سب سے اچھا رہے گا، اس کو یہ عمارت ملنی چاہیے یا نہیں؟ اگر ہے تو ہاتھ اٹھائیے۔ یہ ہاتھ کس کے لیے اٹھ رہے ہیں پتہ ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں اللہ کے لیے، یاد رکھیے گا۔ جب اچھی بات، اتنی تک تو اللہ نے سمجھنے کی توفیق دے دیا کہ سب سے اچھے آدمی کو عمارت دینا چاہیے۔ قوم کا لیڈر وہی بنے گا جو سب سے اچھا ہوگا۔ اچھا کی کرائٹیریا کیا، اس پر تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ تو سب سے اچھے کو ملے گی یہ عمارت۔ معاشرے میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ آدمی ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ لوگ ہم کو بنا دیتے ہیں، لوگ ہم کو بنا دیتے ہیں۔ اس کی ایکٹیویٹیز سے، اس کی حرکت سے، چال چلن سے، لوگوں کے ملنے جلنے سے اظہار ہو جاتا ہے کہ بول تو نہیں رہا لیکن چاہ رہا ہے۔ جو چاہے یہ عہدہ اس کو نہیں دینی چاہیے، لیکن جو چاہتا ہے اسے جان لینا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ ذمہ داری دے دی گئی، اس کو بھوتڑی چھری سے ذبح کر دیا گیا۔ بھوتڑی چھری سے، یعنی مصیبت میں اس کو ڈال دیا گیا جی۔ کیوں؟ اگر یہ عہدہ ملنے کے بعد یا جو بھی آدمی اس کا تڑپ رکھتا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو میری بات گراں گزرتی ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن چونکہ حق بات ہی کے لیے میرے خیال سے مجھ کو بلایا گیا نا، تھوڑا سا حق بات بتا دیجیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو مت دو اس کو، یہ چاہتا ہے نا، مت دو۔ دلیل سے بات کریں گے۔ ابو داؤد سند صحیح کے ساتھ مروی ہے۔ ایک مشہور صحابی رسول ہیں، نام ہے ابو موسیٰ، قبیلہ اشعریہ کے رہنے والے تھے۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس دو آدمی میرے ہی قبیلے کے، یعنی اشعر قبیلے کے دو آدمی میرے پاس آئے، مل کے کتنے ہو گئے؟ 3 بندے۔ تینوں ہم مل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ اس وقت مسواک کر رہے تھے،
میرے قبیلے کا ایک آدمی میرے دائیں طرف تھا، دوسرا بائیں طرف تھا. ابھی رسول کو سلام ہم نے کیا ہی تھا، کھڑے ہی تھے. ابھی ان دونوں نے اللہ کے رسول سے ادب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، یمن کا حاکم ہم کو بنا دیجیے. حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں مسواک کرتے کرتے اللہ کے رسول نے منہ سے مسواک ہٹا لیا. ابھی تک 14ویں چاند کی طرح رسول اللہ کا چہرہ چمک رہا تھا. اچانک رسول کے چہرے کا رنگ بدل گیا. رسول اللہ نے ہونٹ کڑے کر دیے، میری طرف سوالیہ نگاہ سے دیکھنے لگے. میں سمجھ گیا ان دونوں سے رسول اللہ ناراض ہو گئے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے، ان دونوں نے کبھی بھی میرے سامنے اپنے ارادے کا اظہار نہیں کیا تھا. میں تو اننون تھا، مجھے ڈار کے میں رکھا گیا تھا، ورنہ میں آتا ہی نہیں اس کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو موسیٰ، یمن کا گورنر میں تمہیں بناتا ہوں، ان دونوں کو یہ عہدہ نہیں دوں گا، کیونکہ یہ دونوں عہدے کے خواہشگار تھے، اس لیے میں ان کو عہدہ نہیں دوں گا، میں نہیں دوں گا. اور سنو، بغیر مانگے جس کو عہدہ ذمہ داری مل جاتی ہے، رب تعالیٰ اس کی مدد کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اور جو مانگ کے لیتا ہے اللہ اپنی برات اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاتا ہے. جاؤ تو جانے تیرا کام جانے. آج ایمانداری سے ذرا سوچا جائے، جب مسجد، مدرسے، مکتب، جمعیت، سوسائٹی، محلے کا الیکشن کی بات آتی ہے تو جو اونچے لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ سوچتے ہیں کہ کاش کہ مجھے مل جاتا، کاش کہ مجھے مل جاتا. یہ عہدہ بڑی عجیب چیز ہے بھیا. کرسی کی لڑائی سب طرف چل رہی ہے، سب طرف کرسی کی لڑائی ہے. کارن کیا ہے؟ ارے بھیا، مسجد کا مان لو ذمہ دار بنا دیجیے تو کیا مسجد تھوڑے کھائے گا؟ مسجد میں آمدنی ہی کتنی ہوتی ہے، بس جمعہ کے دن جمعہ کا فنڈ تھوڑا بہت آ جاتا ہے، کچھ منتھلی ممبر ہوتے ہیں، کچھ چندہ دیتے ہیں، اس میں کیا کھائے گا؟ کھانے کے لیے نہیں مرتا ہے، جانتے ہیں کس کے لیے؟ پہچان کے لیے مرتا ہے. پہچان، ایک پہچان. میرے بھائی، یقیناً پہچان تو ہے، لیکن یاد رکھیے گا، پہچان لے لیے، سب لوگ مل کر کے ذمہ دار بنا دیے، ہفتہ دن، 10 دن، مہینہ دن خوب مسجد آنا جانا، ٹائم پر مسجد پہنچنا، ٹائم ٹیبل دیکھ ریکھ کرنا، امام صاحب کی چھٹی کا دیکھ ریکھ خیال رکھنا، سب کچھ ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ٹھنڈ پڑ جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں سر؟ ٹھنڈ پڑ جاتے ہیں، بس ایک پہچان مل گئی، لیکن اب ذمہ داری کا احساس نہیں. سنیے، اگر ذمہ داری مل گئی اور آپ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے ہیں، نبھاتے نہیں ہیں، تو جنت تو جانا چھوڑ دو، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. کتنی بڑی بات ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو مسلمانوں کا حاکم بنا دیا جائے اور وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی نہیں کرتا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا لا یریح رائحۃ الجنہ، جنت تو جانا گمان سے نکال دو، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. اور جنت کی خوشبو کتنی دور تک جائے گی پتہ ہے نا؟ اتنا دور پہنچے گی جتنا دور 500 سال چل کر کے انسان جائے گا، جنت کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی. پتہ چلا یہ ذمہ دار بنے ہیں، ذمہ داری کا حق ادا نہیں کرتے ہیں. گویا کہ جنت سے 500 سال چل کر کے جتنا دور آدمی جا سکتا اتنے ہی بیٹا وہیں رہا، ابھی تو آنے کا حق نہیں رکھتے ہو، ابھی مت آنا. اور دیکھو
اور دیکھو اور کیا کہتے ہیں رسول اللہ اس کے بعد، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو مسلمانوں کا امیر حاکم بنا دیا گیا اور اس نے لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی نہیں کیا، اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، تبھی تو جنت کی خوشبو کی بات ہو رہی تھی، رسول اللہ نے فرمایا اگر اسی حالت پر اس کی موت ہو گئی، اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ قد حرم اللہ علیہ الجنہ. سمجھ میں آیا نا؟ حرمہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ حرمہ معنی حرام. یہ عہدہ لے لیا، ذمہ دار بنا دیا گیا، امیر صاحب ہیں، سیکرٹری صاحب ہے، صدر صاحب ہے، مزے کے فجر کی نماز میں سوئے رہتے ہیں، آتے ہی نہیں ہیں. نبی فرماتے ہیں قد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے اوپر اللہ نے جنت حرام کر دیا. یہ سب کچھ کیوں؟ مسجد میں اتنی دیر تک کیوں بیٹھو؟ پتہ ہم کو تو سمجھ میں آتا ہے ایک ہی مقصد ہے، ہماری اس بیٹھکی سے اللہ راضی ہو جائے اور جنت دے دے، یہی نا مقصد ہے، یہی نا بھائی. جنت حرام، جنت حرام. یہ بہت بڑی امانت ہے میرے بھائی، بہت بڑی امانت ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامیر الذی علی الناس راعی عنہم فہو مسئول عنہم والرجل راعی علی بیت اہلہ وہو مسئول عنہم والمرأة راعیۃ علی بیت بعلها وولدہ وہی مسئولۃ عنہم وعبد الرجل راعی علی مال سیدہ وہو مسئول عنہ فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. عہدیدار کو راعی کہا، نگراں کہا گیا، چرواہا کہا گیا. ایک جانور چرانے والا 5-10 بکریاں ہیں، لاٹھی لے کر کے بکریوں کو دیکھ بھال کرتا ہے، کہیں دوسرے کی کھیتی کھا نہ جائے، دوسرے طرف بھاگ نہ جائے، کتنا اسٹک رہتا وہ. رسول اللہ نے ایک امیر کو، حاکم کو، عہدیدار کو، سربراہ کو، قوم کے لیڈر کو راعی کہا، چرواہا کہا. میرے بھائی اب چرواہا اپنا فریضہ اگر انجام نہیں دے پاتا ہے تو کتنی دکھ والی بات ہوگی، اور آخرت میں اللہ کے یہاں اس سے پوچھا جائے گا اور ہر ایک سوال کا اس کو جواب دینا پڑے گا. اب آپ بتائیے کیا ارادہ ہے آپ کو؟ اگر ہم اپنے دل میں کسی طرح کا خیال، گمان، سوچ رکھتے ہیں تو ہمیں رکھنا چاہیے یا نہیں؟ بتائیے رکھنا چاہیے یا نہیں؟ بھائی میرے اپنے بارے میں مت رکھو. لوگ اگر آپ کو زبردستی کر کے بنا دیں گے، لیکن بنانے والے یاد رکھ لیجئے گا، جس کو آپ بنا رہے ہو صرف اس لیے بنا رہے ہو کہ وہ آپ کا دوست ہے، جمعہ کے دن نماز کے بعد آپ کو دعوت میں گھر لے جا رہا ہے، صرف اس لیے اس کو بنانا چاہتے ہو کہ سپتاہی سنڈے کے دن آپ کو اپنے گھر پہ دعوت کر رہا ہے، چائے ناشتہ. اور سب سے بڑی، سب سے چھوٹی دوستی کھینی والی اگر دوستی ہے نا، بڑی اچھی دوستی بنتی ہے. یہاں سے معلوم ہے نا، کھینی کی زبردست دوستی ہوتی ہے لوگوں کی. اگر کھینی کی دوستی سے اگر آپ امارت کے لیے، سربراہ یا لیڈرشپ کے لیے آپ اس کا نام آگے بڑھاتے ہو، یا آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں، آخرت کا انتظار کرو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسد الامر الى خیر اہلہ فانتظر الساعہ. اگر کسی نااہل کو عہدہ کے لیے آگے بڑھاتے ہو، اس کے ذمہ عہدہ پیش کرتے ہو، تو اب تمہیں آخرت کا انتظار کرنا چاہیے.
میرے بھائی اس لیے سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ دوسری چند باتیں آپ سے میں لب کشائی کروں گا۔ مان لیجئے آپ نے ایک اچھا قسم کا گھر بنایا، بڑھیا گھر بنایا آپ نے، گھر میں ایک نیا گھر میں جتنی بھی چیزیں جتنا سامان رہنا چاہیے سب کچھ آپ نے انتظام کر لیا۔ انتظام کرنے کے بعد 2 منٹ 4 منٹ کے لیے گھر سے آپ باہر نکلے ہیں، ابھی نکلے ہیں، پیچھے مڑ کے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، آن کی آن میں آنن فانن پورا گھر جل کر کے راکھ ہو جاتا ہے۔ کیسا لگے گا آپ کو؟ خراب لگے گا نا، صدمہ ہوگا، غم ہوگا نا۔ 60 سال کی زندگی میں جو آپ نے اچھے عمل کیے ہیں، نیک آپ نے کام کیا ہے، اور وہ جھٹکے میں وہ عمل ختم ہو جائے تو کتنا صدمہ ہوگا؟ صدمہ ہوگا کہ نہیں؟ بہت، لیکن دنیا میں نہیں ہوگا، چونکہ دنیا میں آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ احساس، یہ صدمہ مرنے کے بعد ہوگا، مرنے کے بعد ہوگا۔ تو ہماری نیکیاں ہمارے عمل کو برباد کرنے والا ہے کون سا کام ہے؟ اس میں سے پہلا کام کفر ہے، کفریہ کلمات ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں فرمایا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا یا ایمان کے ساتھ کفر کیا، یقیناً اس کے اعمال برباد ہو گئے اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آپ بولیے گا مولوی صاحب ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، الحمدللہ اچھے علماء کرام کے نورانی بیانات سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہاں کفر کرتے ہیں؟ کفر کا مطلب تو ہم اللہ کا انکار کرنا، ہم کہاں کبھی تو انکار نہیں کیے۔ یقیناً آپ نے انکار نہیں کیا مولوی صاحب، آپ نے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن کبھی کبھی ایک مسلمان کے منہ سے کچھ ایسے جملے نکل جاتے ہیں جو انسان کفر کر بیٹھتا ہے اور اس کو پتہ تک نہیں چلتا، ہوا نہیں لگتی ہے۔ مثال کے طور پر کبھی کبھی آدمی کو مصیبت آتی ہے، مصیبت پیچھا نہیں چھوڑتی ہے، تو کہنے والا کہہ بیٹھتا ہے اے اللہ مصیبت کے لیے کیا میں ہی رہ گیا تھا، میں ہی رہ گیا تھا۔ یہ کیا ہے بتائیے؟ یہ کفریہ کلمہ ہے، یہ کفریہ کلمہ۔ کہنے والے نے کہا، جو مسلمان ہیں، خان صاحب ہیں، اس نے کہا روزہ تو غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے تھوڑے، غریب لوگوں کے لیے روزہ ہے، یہ کفریہ ہے۔ کہنے والے نے کہا ارے یار تم تو خالی جہنم کی بات کرتے، جہاں تو جنت جا بیٹا، جنت میں تو جائے کر بھی، ہمارے پاس تو کہ جہنم آوے پر تو سگریٹ جلانے خاطر، سگریٹ جلانے کے لیے میرے ہی پاس، جنت میں تو آگ نہیں نہ ہوگی، نہیں ملے گی۔ چلو یار نماز پڑھ لیتے ہیں، ظہر کی اذان ہو گئی ہے، دور یا آج سنڈے ہے نا، آج آفس کی چھٹی، تو نماز کی بھی تو چھٹی ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ کفریہ کلمات ہیں، یہ کفریہ کلمات ہیں میرے بھائی۔ ارے یار کتنی نیکی کرو گے یار، نیکی دیتے دیتے تو اللہ تھک جائے گا نا اس میں۔ یہ مسلمانوں کے جملے ہیں، یہ مسلمانوں کے جملے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایمان کے ساتھ جس نے کفر کیا، یقیناً اس کے اعمال برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے، اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ شرک ہے، شرک آپ کیجئے، لائف میں ایک بار اگر کر دیجئے گا اور بنا توبہ کے آپ کی موت ہو جاتی ہے تو ساری زندگی کے عمل برباد ہو گئے۔ اس میں بھی آپ کہیے گا مولوی صاحب ہم شرک کہاں کرتے ہیں، ہمارے گھر والے شرک کہاں کرتے ہیں؟ آپ کو ایک بات بتا دیں، شرک بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی باریک چال میں ہمارے دلوں میں داخل ہوتا ہے اور ہم کو اس کی خبر بھی نہیں لگتی ہے نا۔
مثال کے طور پر خواہش کی پیروی ہم لوگ کرتے ہیں یا نہیں؟ خواہش کی، فجر کے وقت ہماری آنکھیں کھلتی ہے، جگ جاتے ہیں، ارے یار چھوڑ، اچھا اٹھتے ہیں نا، اب خواہش تھوڑی دیر، اور جہاں تھوڑی دیر کیے تو تبھی اٹھے جب شیطان میاں آپ کے کان میں گدگدا کر کے پیشاب کر دیتا ہے۔ فجر کے وقت تھوڑا سا رکتے ہیں نا، اچھا رکتے ہیں نا، اب اٹھنے والے آپ نہیں ہیں، اب تبھی اٹھیے گا جب شیطان پیشاب کرے گا۔ وہاں پر کیوں آپ سو گئے جاگنے کے بعد؟ کس کی اتباع ہوئی؟ خواہش نفس کی اتباع ہوئی، خواہش نفس کی۔ ابھی تھوڑی سی بارات پر بھی ہم گفتگو کریں گے، چونکہ اصلاح معاشرہ ہے نا، غیروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیں اپنے بھی جھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ تو کیا ہوا، شرک کیسے کر، اجی آپ کے یہاں پتہ نہیں، آپ کے معاشرے میں دولہا بابو بازو بند پہنتا ہے کہ نہیں؟ چلتا ہے؟ اب کیا نہیں چلتا ہے؟ رانچی میں بہت زور سے چلتا ہے، مین روڈ میں تو دکان کا نام نہیں بتائیں گے، بازو بند سب سے پہلے دولہا بابو کا سامان خریدنے لوگ جاتے ہیں نا، تو سب سے پہلے وہی پیش کرتے ہیں، بازو بند ہے، یہ صحرا ہے، تو یہ ہے۔ لوگ کیوں پہنتے ہیں؟ ایک مسلمان شادی کرنے کے لیے جاتا ہے، اس سے پہلے بازو میں، جس میں کیا لکھا، یا اللہ یا محمد لکھا ہوتا ہے اس میں۔ دراصل اس کو اس لیے باندھا جاتا ہے کہ یہ نکاح کے لیے جا رہا ہے، زندگی میں ایک ہی بار نکاح ہے، ارے میاں کاہے کو ایک بار، اللہ نے تو کہا 4 بار، ایک بار میں تم نے بس کر دیا، موقع ملے تو 4 مار دو، 4 چھکے لگاؤ۔ ہاں تو کیا ہوا کہ زندگی میں تو ایک ہی بار ہے نا، تو بازو بند، مصیبت نہیں آئے گی، آفت نہیں آئے گی، بارات جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ دیکھیے ایسا جو باندھ دیا تو بھروسہ کس پر گیا؟ بازو بند پر گیا۔ بھروسہ کس پر کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے اوپر کرنا چاہیے تھا میرے بھائی۔ اس طریقے سے ایک مسلمان خواہش نفس کی اتباع کر کے شرک کرتا ہے، اور خواہش نفس کی اتباع میں مسلک کی کوئی بات نہیں، اس میں ہم بھی شامل ہیں، آپ بھی شامل ہو، سب اس میں شامل ہیں۔ ریاکاری کرنا، مولوی صاحب کو دیکھ کر خوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، مولوی صاحب کو دیکھ کر کے بڑھیا سے داڑھی کو سنوار کر سجاتے رہیں گے۔ اور میری ماں اور بہنوں، اگر آپ آئی ہو تو تھوڑا میری آواز بھی سن لو آپ، غیر آدمی آئے گا تو پردہ نہیں، مولوی صاحب آئے گا تو گھونگھٹ نیچے اتار لیں گے۔ مولوی صاحب کا بڑا ڈر ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے۔ پردہ جس طرح مولوی صاحب سے کرتی ہو اسی طرح غیروں سے کرو، ایک مزدور سے بھی کرو، ایک دکاندار سے بھی کرو، دوسروں سے بھی آپ کو پردہ کرنا ہے۔ اور جو آپ کے لیے موت بن کر کے سر پر کھڑا رہتا ہے وہ آپ کا دیور ہے اور جیٹھ ہے، اس سے بھی آپ کو پردہ کرنا ہے۔ تو ہم آپ کو عرض یہ کر رہے تھے، ریاکاری اور مکاری، دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرنا، یہ بہت بڑا شرک ہے میرے بھائی۔ بڑا تو نہیں، ابھی علماء گرفت کر لیں گے۔ ریاکاری کرنا تو شرک اصغر ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہی شرک اصغر کرتے 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 بار بار جب ہونے لگے گا تو اب اصغر نہیں رہے گا، کیا بنے گا بولو؟ اکبر بن جائے گا۔ اسی لیے میں نے کہا بڑا شرک بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم سب ملوث ہیں کہ نہیں بتائیے؟ سارے کے سارے ملوث ہیں۔ رب فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 80 ہے، 88، اللہ فرماتا ہے لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون۔ اگر آپ سے شرک ہو جائے، نبیوں کو اللہ نے وہاں پر خطاب کیا، 18 نبیوں کا بائی نیم ذکر کیا اللہ نے، آپ سے بھی شرک ہو جائے تو آپ کے نبوی زندگی کے عمل برباد ہو جائیں گے، ختم، کہانی ختم۔ اور بالخصوص محمد الرسول اللہ کو اللہ نے خطاب کر کے، کس کو اللہ نے خطاب کیا بولو؟ ہمیں کیا، ہمیں رسول کی امت کو کیا، چونکہ رسول سے تو شرک کی آمیزش ہی نہیں ہو سکتی ہے، گنجائش ہی نہیں ہے رسول سے۔ اللہ نے فرمایا سورہ زمر کی آیت نمبر 65 اٹھا کے دیکھ لینا، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اگر رسول آپ سے بھی شرک ہو جائے تو آپ کے عمل گئے، ختم کہانی۔ تو یہ دوسرا شرکیہ اعمال ہے جو ہمارے عمل کو یہ برباد کرنے والے ہیں۔
تیسرا پوائنٹ بدعت ہے. بدعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اچھا بدعت. آپ بولیے گا مولوی صاحب کہاں ہم بدعت کرتے ہیں؟ چہلم وہ کرتا ہے، تیجا وہ کرتا ہے، قرآن خوانی وہ کرتا ہے، ہم کہاں کرتے ہیں جی؟ جھٹو آ کر کے بدعت کرنے لگتے ہو. بول سکتے ہو نا بھائی میرے، یقیناً ہم لوگوں سے بھی بدعت ہوتی ہے. پہلے بدعت تو سمجھو. بدعت ہے کیا چیز؟ بدعت کہتے ہیں اس کام کو جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، اس کو نیکی سمجھ کے کر لیا جائے. اس کا نام کیا ہے؟ بدعت ہے. جیسے ایک مثال دیتا ہوں. پتہ نہیں کتنے میرے بھائی یہاں پر ہیں جو کرتے ہیں اور کتنے نہیں کرتے ہیں. وہ قابل مبارکباد ہے. جو کرتے ہیں وہ اصلاح کرنا ہے. ہم لوگ وضو بناتے ہیں نا، وضو سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بہت سے بھائی پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھتے ہیں نا پڑھنے والے. اب بولو گے مولوی صاحب یہ کون سا آپ اسلام سکھاتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کیا گناہ ہے؟ تو میرے بھائی بسم اللہ کے بعد الرحمن الرحیم سے نعوذ باللہ مجھے بغض نہیں ہے. مجھے یہ سکھانا ہے کہ رسول اللہ نے وضو بنایا، مگر رسول نے وضو سے پہلے صرف بسم اللہ کہا ہے. صحابہ نے وضو بنایا مگر وضو سے پہلے صرف بسم اللہ کہا. اسی لیے اگر ہم یہاں بسم اللہ سے بڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو یہی ہے اللہ سے آگے بڑھنا اور یہی ہے رسول اللہ سے آگے بڑھنا. تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ صرف بسم اللہ پڑھنا چاہیے. صرف بسم اللہ. اچھی بات ہے. وضو ہمارا بن چکا ہے. آپ کے یہاں ایسا نہیں ہو سکتا، میں سمجھ سکتا ہوں یہ چیز. اور ایک نیا کام یہ ہوتا ہے کہ جب وضو بنا کے فارغ ہو جاتے ہیں دعا پڑھتے ہیں. کون سی دعا ہے؟ اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ دعا پڑھتے ہیں. بہت سے مسلمان ایسے ہیں جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی بڑھی ہوتی ہے اور اشہد اللہ الہ الا اللہ. دیکھ رہے غور کر، اشہد اللہ پر گردن اور انگلی ایک ساتھ اٹھاتے ہیں. اب پتہ نہیں آپ لوگ ہو سکتا نہیں کرتے ہوں گے، لیکن ایسے مسلمان ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد. یہ انگلی اٹھانا اور گردن اٹھانا یہ کیا ہے بولو؟ بدعت ہے. کیوں؟ یہ کام رسول نے نہیں کیا ہے، خلفائے راشدین نے نہیں کیا ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے. پھر اگر کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ہاں. بولتے ہیں کہ بھائی میرے نماز میں جیسے سلام پھیرتے ہیں، میرے بھائی آپ مت برا مانیے گا، ادب کے ساتھ میں آپ سے عرض کروں گا، برا مت مانیے گا. چونکہ دیکھیے ہمارا یہاں ہندوستان میں ہمارا دین پرمپراگت دین ہے. اسلام پرمپراگت اسلام ہے. ہم سے آپ کے دادا پردادا سے پہلے ضرور وہ یا تو کوئی غیر مسلم رہا ہوگا، کوئی اراؤ ہوگا، کوئی جاٹ ہوگا، کوئی کچھ ہوگا. ہاں تھا نا. وہ بدلے ہوئے خوش نصیب تھے، وہ بدل گئے، لیکن وہ کچھ اثر آج بھی باقی ہے. ہمارے یہاں دین ابھی پرمپراگت ہے. اسی لیے دین کے نام پر آپ کو بہت سا کام ملتا ہے اور آپ کو بتایا جائے تو خدا کے واسطے برا مت مانیے گا، بلکہ ضرور اس کی تحقیق کر لیجیے گا. وہ کیا ہے؟ سلام پھیرتے ہیں بھائی صاحب. سلام پھیرتے نماز پڑھتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولتے ہیں نا. سلام پھیرنے کے بعد بہت سے مسلمان، بہت سے ہمارے بھائی سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. اسلام میں جتنے مسائل ہیں تمام کے تمام مسائل کے ثبوت کے لیے قرآن اور محمد الرسول اللہ کی صحیح حدیث ہے.
ضعیف، موضوع، من گڑھت، یہ سب حدیث سے مسئلہ نہیں اخذ کیا جاتا ہے، صحیح حدیث سے مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے۔ اور حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، کسی حدیث کی مستند کتاب کے اندر رسول اللہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ نے سلام پھیرا اور سر پر ہاتھ رکھا ہو۔ اور یہ ہاتھ رکھتے ہیں تو بتائیے نیکی سمجھ کر نہ کرتے ہیں، گناہ سمجھ کے تو نہیں کرتے ہیں نا، نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو اصلاح کر لینی چاہیے۔ اگر ہم پر بھروسہ، ہم پر کیوں آپ بھروسہ کرو گے؟ حدیث کی کتابیں موجود ہیں، آپ پڑھیے، اس کو تحقیق کیجئے۔ تحقیق کر کے آج بہت سے کرسچن لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، بہت سے ہنود اسلام قبول کر رہے ہیں۔ آپ تو خاندانی مسلمان ہیں الحمدللہ، اس کو پڑھیے، سمجھیے، اور پڑھنے کے بعد آپ ڈیلی کیجئے۔ اگر آپ کی باتیں ملتی، آپ کا عمل ملتا، جم جائیے اس پر، اور اگر حدیث کے خلاف ہو رہا ہے اس کی تھوڑی سی کریکشن کر لیجئے، آپ اس کی اصلاح کر لیجئے، بالکل اصلاح کر لیجئے۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے بدعت سے بھی انسان کے عمل مردود ہو جاتے ہیں۔ ہم نے خطبہ میں ایک مرتبہ یہ حدیث پڑھی تھی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ ایک آدمی بمک گیا، بولا یہ فیضیہ صلی ممبر میں بھی نہیں چھوڑا، گالی بک دیا ممبر میں بھی، مردود بول دیا۔ ارے بھائی، ارے مردود عربی زبان کا لفظ ہے، اس میں مفعول کے وزن پر مردود ہے، یعنی اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ مردود مینس، تو یہاں پر آپ بھی مت برا مانیے گا کہ فیضیہ گالی بک کے چل گیا، ٹھیک ہے؟ تو مردود مینس ریجیکٹ کر دیا گیا، جو رسول کی شریعت میں، رسول کے دین میں، رسول کے عمل میں، رسول کے قول میں، رسول کے قول میں اور رسول کی فعل اور تقریر میں نہیں ہے، اور نیکی سمجھ کر کے اس کو آپ ہم کرتے ہیں، تو یہی ریجیکٹ ہو جائے گا اللہ کے یہاں، ٹھیک ہے؟ اور ایک عمل، لاسٹ ایک عمل آپ کو بتاؤں گا، چونکہ آپ کو پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ بھی تھکے ہوئے ہیں تو آپ کی بھی ہمیں قدر کرنی ہے، لیکن چونکہ اتنے دور سے آئے ہیں، 5-5.5 گھنٹے لگے ہیں، تو ہم کو بھی تو لگتا ہے تھوڑا سا اور بول دیتے، کچھ سکھا جاتے آپ لوگوں کو، میری بھی تو خواہش ہے۔ تو میں نے کہا ایک پوائنٹ مت اکتائیے گا، ایک پوائنٹ یہ ہے بھائی میرے، عبادت خراب ہو جاتی ہے، رد کر دی جاتی ہے بازارو لفظوں میں حرام خوری سے۔ ہاں، حرام خوری سے عبادت ختم ہو جاتی، مانتے ہیں اس چیز کو؟ اتنا اب ہم حلال خور ہیں، اتنے بڑے حلال خور ہیں اور اتنے بڑے پاک باز ہیں، اگر ہمارے کپڑے میں کتا اگر ٹچ کر جائے تو 5 مولوی سے پوچھیں گے مولوی صاحب کیا ہوگا، نہائیں، کپڑا دھوئیں، کیا کریں، کتا ٹچ کر گیا ہے کہ نہیں؟ بولو ایسا ہوگا کہ نہیں؟ اتنے ہم لوگ پاک باز ہو گئے ہیں کہ کتا ٹچ کر جائے تو ایک مولوی صاحب مسئلہ بتائے تو دل نہیں مانے، دوسرے مولوی صاحب کو فون کرتے ہیں، تیسرے کو فون کرتے ہیں، نہیں بھائی ہم کو تحقیق کرنی ہے۔ کبھی آپ نے پوچھا بارات کا کھانا جو جا کے کھاتے ہو یہ کتا والا کھانا ہے کہ کون والا کھانا ہے؟ وہ کتا سے بھی زیادہ ناپاک ہے، پتہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ جس دن دین تاریخ رکھا جاتا ہے، کہیں پر مولوی صاحب لوگوں کو جمعہ میں جب ہم لوگ بولنے لگے تو پھر ہم لوگوں کو کبھی نہیں بلاتے ہیں دین تاریخ رکھنے میں، اب ٹوک ٹاک دیں گے، جمعہ میں بول دیں گے، ڈر کے نہیں بلاتے ہیں۔ دین تاریخ پہ جب رکھا جاتا ہے تو اس میں ایک بات ضرور آتی ہے، کیا بات آتی ہے؟ وہاں بھائی بارات کتنا لیجیے گا، یہ نہیں بولتے ہیں نا؟ آپ کے یہاں جاتے ہیں بارات میں؟ نہیں جاتے ہیں نا؟ ارے بھائی بچے بھائی جاتے ہیں، بارات کا کھانا خاص رہتا ہے نا، ہاں، سراتیوں کا کھانا الگ رہتا ہے، باراتیوں کا کھانا تو الگ ایک دم ارے بعض لوگ تو میں نے دیکھا بھیا، ارے گیس کی گولی لے کے چلتے ہیں، ہاں، رات کو دبا کے مارتے ہیں اور ناشتے میں بھی خوب مچ کے دے دیتے ہیں، راستے میں گاڑی الٹی پہ الٹی پوری گاڑیاں خراب ہو جاتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ بارات کا کھانا میرے بھائی حلال نہیں ہے۔ خوب داڑھی میں کنگھی مارو، تسبیح کے دانے سرکاتے جاؤ، اور خوب قرآن و حدیث کی بات کرو، شرک بدعت کی بات کرنے لگو۔ اگر بارات کا کھانا رات کو کھا کے آئے ہو اور فجر کی نماز پڑھتے ہو تو نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آپ ایمانداری سے بتائیے گا، لڑکی والے نے 150 باراتی کو جو ایکسیپٹ کیا تھا، خوشی سے کیا تھا، یا معاشرے اور سماج سوسائٹی کے دباؤ سے کیا تھا؟
میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ بھی لڑکی والے ہیں، آپ کی بھی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی کی جب نکاح کی بات آتی ہے، بارات کو ایکسیپٹ کرنے کی بات آتی ہے، تو آپ بھی معاشرے، سماج، سوسائٹی، لڑکی والوں کے دباؤ سے 100 اور 50 کی بارات کو ایکسیپٹ کرتے ہو یا نہیں؟ کتنا پاپڑ بیلتے ہو، ادھر دوڑ ادھر بھاگ، اس سے قرضہ، اس سے لین، اس سے دین، کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ دل سے کرتے ہیں کہ دباؤ میں کرتے ہیں؟ اب جو لے کر کے ایک جگہ پر نکاح پڑھانے گیا تو رجسٹر میں انٹر کر لیا، تو لڑکے کے والد آئے، بولے مولانا رک جائیے تھوڑا سا. لڑکی والے سے پوچھا، ہمارے باراتیوں کو ناشتہ بہت سے لوگوں کو نہیں ملا ہے، ناشتہ نہیں ملا. کتنے دن؟ 4 کلومیٹر ہے، لڑکا لڑکی دونوں کے گھر کا فاصلہ نکاح بیچ میں ہو رہا، 4 کلومیٹر. ابھی آیا ہے بیٹا، ابھی پہنچا ہے، منڈپ میں آیا ابھی، ناشتہ لیکن نہیں ملا ہے. اچھا لا بھائی لا، ناشتہ دیا گیا. پھر 5 منٹ کے بعد اور 5-10 آدمی ٹپک گئے، ناشتہ. ارے بھائی کہاں سے ناشتہ، جنم دے گا وہ. بولا نہیں نکاح پڑھائیے گا، ابھی رک جائیے. ہائے رے میاں، ناشتے کے چکر میں تم نکاح رکوا دیا. یہ میرے ساتھ ہوا ہے، بتا دیں آپ کو، یہ مین روڈ کا واقعہ بتلا رہا ہوں. بارات کا کھانا، اگر بارات جاتے ہو تو آج توبہ کر لو میرے بھائی، توبہ کرو. اکیلے جاؤ، 2 آدمی 3 آدمی کو گواہ بنانے کے لیے لے جاؤ. کہاں آپ ہیں؟ یہ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ دولہا بابو سلامی کے بنا تو اس کا پاویں نہیں اٹھتا ہے. سلامی اس کو چاہیے، رومالی بھی اس کو چاہیے، سونے کی انگوٹھی بھی چاہیے نا. مسلک کی بات نہیں کرتا ہوں، آپ میں نے پہلے ہی بتایا تھا نا. ارے دوسروں پر ہم کیا بات کریں، ہمیں اپنے اصلاح کرنے کی پہلے ضرورت ہے. ارے ہم سارے کے سارے اس گناہ عظیم میں ملوث ہیں ہم لوگ. دولہا بابو کو بینا سونے کی انگوٹھی، اور دائیں بائیں جو بیٹھے والے ہوتے ہیں نا، یہ بھی بڑے کے حریص ہوتے ہیں. اچھا، ایک کے سونے کی انگوٹھی، کم بغل میں ایک ہے نا، اس کا بھی ارے کب آئے کب آئے، اس کو بھی چاہیے، بغل والے کو بھی توفیلی میں ایک سونے کی انگوٹھی لے کر کے ولیمہ جس دن یہ بندہ کرے گا، اس دن سونے کی انگوٹھی پہن کے خوب آگے پیچھے کر لے گا. سونے کی انگوٹھی پہننا میرے جوانوں اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اور اگر تم اپنا پیسے سے اپنے خرید کے سونا اگر پہنتے تب بھی حرام تھا. اور یہ تو تیرے بھکاری والا سر، بھیک مانگا ہوا یہ انگوٹھی ہے، یہ کہاں سے تیرے لیے جائز ہو جائے گا؟ سونے کی انگوٹھی جائز نہیں ہے میرے بھائی. سونے کی انگوٹھی یاد رکھ لینا. ایک جگہ پر بڑھ کے قرآن حدیث کی بات کرنے والے، ماشاءاللہ اس کو دیکھو تو اپنا ایمان سدھار لو گے. اچانک بیٹے کی شادی کے 6 مہینے کے بعد خوب ہنگامہ ہو رہا، لڑائی جھگڑے ہو رہے. کہا ہوا بھیا کہاں لڑائی ہو رہی؟ کوئی بتاوے نہیں. تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ پکا معاہد جو بن رہا تھا، قرآن حدیث کی بات کرتا تھا، چپکے لڑکی والے سے 2 لاکھ نقدی لے لیا تھا. جب میاں بیوی میں انبن ہوئی، جھگڑا ہوا، طلاق کی نوبت آ گئی، تو لڑکی والا چیخ کر کہہ رہا ہے شادی میں ہم نے 2 لاکھ دان دیے تھے، وہ کہاں چلا گیا؟ واہ رے اہل حدیث، قرآن و حدیث کی تم بات کرو گے، چھپ کر کے اندر جا کر کے لڑکی والے سے 1-2 لاکھ روپیہ کا نقدی لے لو گے. شادی کی رات کو لوگ دیکھیں گے، صوفہ سیٹ، پلنگ اور یہ دنیا بھر کے سامان دیکھیں گے. تم تو شادی سے 1 ہفتہ پہلے اپنے گھر پہ منگوا لیتے ہو. یہ کہاں کا رواج آ گیا؟ کیا اسلام نے ہمیں یہی تعلیم دیا تھا؟ شادی سے پہلے لڑکی والوں سے پورا سامان اٹھا کر کے لے آؤ. جو بارات، وہ جو ولیمہ میں تم کھانا، بعض لوگ ہوتے ہیں ولیمہ کھانا بھی نقدی والا پیسہ سے، اور کیا بولیے گا، نقدی کے پیسے سے وہ ولیمہ بھی کر رہا. میرے بھائی، اعمال کو، عبادت کو بچانا ہے تو حرام خوری سے پہلے بچنا ہوگا. حرام اور حلال کا الگ چیپٹر ہے، بہت آپ سے ہم نے ٹائم لیا، آپ بھی بتا رہے ہیں. پھر کبھی انشاءاللہ ہماری آپ کی ملاقات ہوگی، حالات حاضرہ پر، اصلاح معاشرے پر باتیں ہوں گی. اللہ سے دعا کیجیے، اللہ ہمیں آپ سب کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے گارجین لوگوں کو کہنے، سننے، سنانے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کا نکاح ہم سادگی طور پر کریں، بنا دان دہیج کے ڈیمانڈ کے. بیٹا کو لے لیں،
اپنے ایک دو بھائی کو لے لیجئے، مسجد میں بیٹھ جائیے، دو چار مصلیوں کی شہادت اور گواہی میں نکاح کروا لیجئے۔ جو اللہ نے آپ کو صلاحیت لیاقت دیا ہے، آ کر کے اپنے بیٹے کا ولیمہ آپ ضرور کر لیجئے گا، بارات کا کھانا مت کھائیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔